بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلومز ٹیکسانومی یا جس کو درجہ بندی کہتے ہیں، بلوم نے کی تھی 1956 میں، اور اس کے بعد پھر یہ ری ڈیولپ ہوئے ہیں۔ تو جو کرنٹلی ری ڈیولپ ہوا ہے اسی کو جس طرح کہا گیا ہے کہ ایس ایل اوز کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ فرسٹ تو یہ پلیٹ میں ہمیں حلوہ ملا ہے کہ ایس ایل اوز سارے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں آلریڈی دیے جا چکے ہیں، سبجیکٹ وائز، کلاس وائز۔ تو وہ ایس ایل اوز جو ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز، وہ ہمیں موجود ہیں۔ اب اس بلوم ٹیکسانومی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لرننگ ہے، جو سیکھنے کا عمل ہے، جو علم ہم بچوں کو دے رہے ہیں، اس کے مختلف درجے ہیں، درجہ بندی ہے، اور ہم نے مجموعی طور پر اس کو شاید پہلے یا دوسرے درجے تک محدود کیا ہے، شاید کہیں پر ہے، اور ہمیں اس طریقے سے آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز کس طریقے سے بچوں کو دے رہے ہیں، کیا واقعتاً وہ ہے یا نہیں ہے۔ سو اس کا مین جو مقصد یہ ہے کہ آپ ان درجوں سے کو تمام جو درجے ہیں، جو سٹیپس ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5، لیول 6، ان تمام کو آپ کمپلیٹ کریں تاکہ بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ، رائٹ، کریٹیویٹی، کہ وہ خود ایک نیو اپلیکیشن کر سکے، ایک نیو کریشن کر سکے، وہ وہاں تک پہنچ سکے، اور وہ چیز ہمیں محدود ہے، ہم وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ سو اس کو مد نظر رکھ کر کے پہلے تو یہ ہے کہ 3 ڈومینز ہیں اس میں۔ ایک ہے کوگنیٹیو، جس کا انٹلیکچول اس کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا بیہیویئر کے ساتھ تعلق ہے جس کو افیکٹو ڈومین کہتے ہیں، دوسرا فزیکل یعنی آپ کی جو موٹر سائیکل جو ڈومین ہے وہ ہے۔ فی الحال جس پر بات ہو رہی ہے وہ ہے کوگنیٹو ڈومین۔ اگرچہ ہم اگر سوشل پڑھا رہے ہیں، جو بھی سبجیکٹ، یہاں تک کہ لینگویجز پڑھا رہے ہیں، اس میں یہ ان تینوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ سو بعض ایسے لوگ آپ کو کوگنیٹو ڈومین میں نہیں ملیں گے، وہ شاید دوسرے ڈومین میں ہوں۔ سو آپ اس ڈومین کی بھی جو میں نے آپ شیئر کی ہے وہ بھی آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، رائٹ۔ ابھی وہ کوگنیٹو ڈومین کے جو 6 لیولز ہیں، ذرا اس کی میں دوبارہ تشریح کرتا ہوں، اور جو وربس کے ساتھ، ان کے ساتھ، رائٹ۔ پہلے ہے ریممبرنگ، یاد رکھنا، اوکے۔ آپ کسی چیز کو یاد رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ کو ٹیچر آتا ہے، آپ کو ABC سمجھاتا ہے، رائٹ، اور آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ ہے لیول آف دی ریممبرنگ، پہچاننا، سوری، یاد رکھنا، پہچاننا، اوکے۔ سو جو بیسک کنسیپٹس ہے، بیسک جو بنیادی معلومات ہیں، بنیادی حقائق ہیں، بنیادی جو کنسیپٹس ہیں، تصورات ہیں ہر مضمون میں، اس کو آپ سمجھنا، سمجھنا نہیں، پہچاننا، اور اس کو پھر یاد رکھنا، یہ ہے وہ ریممبرنگ لیول، اگر کوئی اس طرح ہو۔ سیکنڈ آ جاتا ہے سمجھنا۔ اب وہ جو حقائق ہیں، جو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، یا جو کنسیپٹس ہیں، تصورات ہیں، جو آپ کو انگلش، میتھس، اردو کے لینگویج کے ٹیچرز نے، سائنس، سوشل کے ٹیچر نے بچے کو دی ہے، تو ان کو سمجھنا کہ وہ یہ چیز ہے کیا، تو وہ کیسے ہیں کہ وہ بچہ پھر اس کو ادھر وربلی، زبانی طور پر، ان رائٹنگ میں وہ اس کو ایکسپلین کر سکے ان چیزوں کو۔ اگر وہ بچہ کر سکتا ہے خود ان چیزوں کو، وہ بتا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اور تو یہ اس کی لیول جو ہے، یہ سیکنڈ لیول ہے، اس کو کہتے ہیں سمجھنا۔ اب سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد تھرڈ لیول ہے عمل درآمد، اردو میں ہم کہیں گے، اور انگلش میں اس کو اپلیکیشن یا اپلائی کرنا ہے، اپلائی کریں، اوکے۔ سو جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اس کو ایک نیو سچویشن آ گئی، اس میں اپلائی کریں۔ فار ایگزامپل میتھس میں ہے، آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹیو لا کا ہے، آپ یہ انفارمیشن ہے، میں نے اس کو سمجھا ہے، اس کے بعد ایک ایگزامپل آتی ہے، وہ ڈسٹریبیوٹیو لا وہاں میں اپلائی کرتا ہوں، اور پھر اس سے میں اس کا آنسر نکال لیتا ہوں۔ سو دیٹ از وہ ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں، دیٹ از اپلائی۔ یہ جو ایس ایل او ہے، یہ اپلائی سے ریلیٹڈ ہے، عمل درآمد سے۔
اس کے بعد پھر کیا ہے انالیسس. انالیسس کسے کہتے ہیں؟ تجزیہ کرتا ہے. آپ تو تجزیہ کہ آپ اگر دو چیزوں کا موازنہ کمپیریزن کرتے ہیں، یہ تجزیہ ہے. آپ فرق کرتے ہیں چیزوں میں، صحیح ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یعنی ایک آئیڈیا کو دوسرے آئیڈیا یا ایک انفارمیشن کو یا ایک معلومات کو دوسری معلومات کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس سب کو انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کو آپ ڈیپ پڑھیں گے تو وہی مفہوم ہے. سو جس سلسلوں میں، جس چیز میں، فار ایگزامپل جس طرح میں نے بارہا کہا ہے نا کہ اگر سپوز میں نے کمپیئر کرنا ہے فلاورنگ نان فلاورنگ پلانٹس کا، اوکے، کمپیئر اینڈ ڈرا کنکلوڈ سم تھنگ. سو یہ میں کون سا ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں؟ انالیسس کی، رائٹ. اس کے بعد ہے ایویلویشن. ایویلویٹ کرنا یعنی ایک حوالے سے اسیسمنٹ کرنا، تشخیص کرنا ایک چیز کو، اس کو یا اندازہ لگانا. جو بہترین لفظ ہے اردو میں وہ ہے اندازہ. جانچ پڑتال کرنا، ایک کریٹیکل، ایک تنقیدی اس کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا، اس پر بات کرنا اور اپنا ایک سٹینڈ یا اپنا ایک آرگومنٹ اس پر پیش کرنا. یہ ہے سارا کام ہے ایولیویٹ کرنے کا یا اندازہ لگانے کا، رائٹ. آئی ایم سوری اف آئی ایم پروننسی رانگ دس ورڈ. اس کے بعد آ جاتا ہے کریشن. کریٹ کرنا یعنی ایک چیز ہے، آپ اس سے ایک نیو آئیڈیا کریٹ کر لیتے ہیں. آپ کے پاس معلومات ہے، انفارمیشن ہے، آپ نے سپوز اس کی انالیسس بھی کیا ہے، وہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس سے آپ ایک نیو تھنگ آپ لے آتے ہیں، ایک نیو آئیڈیا لے آتے ہیں، صحیح ہے. تو اس کو ایک نیو چیز تیار کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں. سو وہ جو ایس ایل او ہے وہ اس سے تعلق رہے گا نا، کیا نام ہے، کریٹ سے. میں نے یہاں پر اوپن کیا جو میں نے آپ کے ساتھ ایک میتھ کا شیئر کیا ہے نا، یو کے جی کی. یہاں پر ابھی یہ شاید میں اس میں تھوڑی سی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے مجھ سے، جتنی ایکسپرٹیز انسان کی ہو جائے تو وہ بہتر ہے. یہاں پر ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ رائٹ. اب یہاں دو وربز یوز ہو رہے ہیں. فرسٹ از ہے آئیڈینٹیفائی. آئیڈینٹیفائی کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ، اب اس کی ایگزیکٹلی اردو کیا آئے گی نا، آئیڈینٹیفائی کرے یعنی اس کی شناخت کرے. اینڈ رائٹ کریکٹ numerals to represent numbers from 0 to 50. اب بچوں نے 0 سے 50 کو جو نیومرل ہے وہ آلریڈی اس کی ریممبرنگ یعنی اس کا اس انفارمیشن وہ آلریڈی ہو چکی ہے. اب یہاں وہ کیا کرے نا، ایک حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہے، رائٹ. انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہے نا، اور یعنی اگر وہ اس کو رائٹ کرائے اور آئیڈینٹیفائی کرا ہے کہ یہ 0 ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، آئیڈینٹیفائی کرا اس کے لکھ رہا ہے، یہ ایک حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کر رہا ہے. کاؤنٹ اپ ٹو 100 اورلی. اب یہ جو ہے نا یہ ریممبرنگ میں آ سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر ہے ایک اسٹوڈنٹ سبسٹیٹیوٹ نیومرل فار کنکریٹ آبجیکٹس ڈیورنگ دا پروسیس آف ایڈیشن. اوکے، یہ ابھی اپلیکیشن کا آ سکتا ہے کہ کنکریٹ آبجیکٹس ہے ڈیورنگ دا پروسیس آف ایڈیشن. ایڈیشن کرتے ہوئے، جمع کرتے وقت وہ جو آپ سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں نیومرس کو، ان ڈیجٹس کو اس پروسیس میں، ایڈیشن کے پروسیس میں، تو آپ نے سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کو آپ اپلائی کر رہے ہیں، رائٹ. سو یہ یہاں پر آپ کیا لیں گے؟ اپلائیں گے. یہ جو وہ ہے اپلائی ہے. اوکے، یہاں میں نے وربز اوپن کیے ہیں، میں وہ سارے وربز جو ہے نا یہاں پر کچھ اس پر میں ذرا جلدی چلا جاتا ہوں کہ سارے وربز جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے. لیول جو نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، سوری ریممبرنگ ہے، میں پھر اس میں وہ کر لیتا ہوں، رائٹ. سو آپ کے پاس ایس ایل او ہیں، میں وہ سبجیکٹ جو انگلش میں ہیں. سو اگر سپوز آپ لیپ ٹاپ پر کام کریں، آپ اس ورب کو اٹھائیں، اس ورب جو ہے نا، فار ایگزامپل ڈیفائن ورب ہے، ڈیفائن ورب کو اٹھائیں اور یہاں وہ اس ڈاکومنٹ میں آپ سرچ کریں، یعنی کنٹرول ایف سے کر کے وہ آپ سرچ کریں گے تو وہ ڈیفائن آپ کو نظر آ جائے گا کہ ڈیفائن کیا ہے، رائٹ. تو وہ جس لیول کے اندر ہے، فار ایگزامپل ریممبرنگ کے اندر ہے یا انڈرسٹینڈ کے اندر ہے، تو وہ اٹھا کر کے وہاں پر آپ لکھ دیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ریممبرنگ ہے. اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ایک یا دو جگہوں پر وہ ورڈ آتا ہے، پھر آپ اس پورے ایس ایل او کو دیکھیں کہ واقعتاً یہ تو ڈیفائن یہاں بھی آیا، ڈیفائن وہاں پر بھی ہے نا، فار ایگزامپل اپلائی میں بھی ہے، نالج میں بھی ہے.
تو یا ریممبرنگ میں ہے، تو یہ کیسے وہ کرو؟ تو وہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں اپنا خود ذہن وہ کریں گے کہ یا یہ کون سا وہ آ رہا ہے، یہ اپلائی کا کنسیپٹ آ رہا ہے یا ریممبرنگ کا آ رہا ہے، تو آپ وہ وہاں پر آپ لکھ دیں گے۔ اچھا، بعض ایسے آپ کے پاس وربز آ جائیں گے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، کہ اگر آپ سرچ کریں وہ ورب وہاں نہیں مل رہا ہے، جو لسٹ میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کی ہے جو آلریڈی موجود ہے نیٹ پر، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر انگلش کا ورڈ ہے، اس کے نزدیک ترین میننگ آپ وہاں اگر وہاں ہے تو F7 سے کر کے آپ کو وہ، اور وہاں رائٹ سائڈ پر جو ڈکشنری اوپن ہو جاتی ہے تو اس کے نزدیک ترین اور ورڈ آ جاتے ہیں، سو اس میں سے ایک ایک ورڈ کو چوز کر کے یہاں پر آپ یا سرچ کریں یا تھرو کی بورڈ آپ وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب یہاں میں سرچ کرتا ہوں، میں کنٹرول ایف کرتا ہوں، اوپر خان آ جاتا ہے، وہ ورڈ لکھ لیتا ہوں، تو وہ ورڈ جہاں پر لکھا ہو وہ چیز آ جاتی ہے۔ بلکہ میں اس کو ایسا کر لیتا تھوڑا سا، یہ دیکھ رہے نا، یہ اب میں نے کنٹرول ایف کر دیا تو یہ یہاں پر آ گیا ہے۔ اب سپوز میں یہاں لکھتا ہوں کہ ایکسپلین، EXPLAIN، اب میں نے ایکسپلین لکھ دیا ہے، دیکھو نا یہاں ایکسپلین آ گیا ہے، اور کہیں پر بھی ایکسپلین ہے، سو اٹ مینز یہ انڈرسٹینڈ لیول کے نیچے۔ اب سپوز یہ ایکسپلین ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، یہاں بالکل نہیں آ رہا ہے کسی میں، اب میں پھر وہاں پر ورڈ میں کسی بھی لفظ کو میں وہ کر لیتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں اس کو، فار ایگزامپل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں گا اور ادھر نیچے دیکھیں نا کنٹرول ایف کر دوں گا تو سوری کنٹرول نو F7 سوری شفٹ F7 کر لوں گا، یہ کیا آ رہا ہے نا، میں بھول بھی رہا ہوں نا، یہ یہاں پر ہے ریپریزینٹ، تو شفٹ پلس F7، ہاں یہ دیکھو نا شفٹ پلس F7 کی ہے تو اس ریپریزینٹ کی یہاں میننگ دی ہے، سگنیفائی، کیریکٹرائز، امبوڈی، ایپیٹومائز، ڈینوٹ، سمبولائز، تو میں اس میں سے ایک ذرا جو معروف ہوتا ہے وہ اٹھا کر کے پھر یہاں پر سرچ کرتا ہوں، اگر وہ وہاں مل گیا نا تو پھر وہیں اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں۔ پھر واپس آ جاتے ہیں، اب یہاں پر جو وربز ہیں وہ میں ذرا جلدی آپ کے پاس پوری لسٹ ہے۔ ریممبرنگ کے انڈر کون سے ورڈ ہے؟ وہاں پر ڈیفائن ہے، ایک چیز کی تعریف کرے، ڈسکرائب اس کی وضاحت کرے، انیموریٹ اس کی یعنی اب اس کی اردو میننگ بالکل وہ کرے نا، کیا نام ہے، کھل کر کے بیان کرنا، ایگزامائن اس کا ایگزامائن کرے یعنی امتحان لے، آئیڈینٹیفائی وہ میں نے بتا دیا ہے، لیبل کریں یعنی لیبل کریں، ڈائیگرام بنائیں، اچھا یہ باڈی پارٹ ہے، یہ ہینڈ ہے، یہ لیبل کرنا ہوتا ہے نا، لسٹ کرے، لوکیٹ کرے، ایک چیز کو آپ لسٹ کرے، لوکیٹ کرے، اس چیز کو تلاش کرے یا کہاں پر ہے، کہاں پر موجود ہے، میچ کرے، اومٹ کرے یعنی ایک چیز کو ڈیلیٹ کرے، کوٹ کرے، ایک چیز کو آپ نے کوٹ کرنا ہے نا، ریفرنس دے دے، ریکال کرے، کال کا مطلب ہے ریکال کا مطلب دوبارہ یا دہانی، ریکارڈ کرے اس چیز کو، ریپروڈیوس کرے، سلیکٹ کرے، ٹیبولیٹ کرے، یہ ورڈز ہیں، رائٹ۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ورڈ فار ایگزامپل میں ذرا جلدی اس پر وہ کروں، کیا نام ہے، کوئی ایسا ورڈ جو وہاں بھی یوز ہو رہا ہے اور کسی اور جگہ پر بھی یوز ہو رہا ہے نا، تو وہ آپ کو پھر اس میں آ جائے گا، فار ایگزامپل السٹریٹ کا لفظ آیا ہے نا، کاپی، لیٹ می سرچ، اچھا ایک ہی جگہ پر ہیں، سو اس طرح کچھ ورڈز ہیں جو مکس ہو رہے ہیں نا، سو آپ اس میں دیکھ لیں گے، پھر آپ اپنا خود وہ ذہن لڑائیں گے کہ یہ کون سی چیز ہے۔ یہ تو 15 منٹس کی ویڈیو ہو گئی، میں سوچ رہا 5 منٹ میں یہ چیزیں کور کر لوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔